ضرورت کسی کی تصدیق کی ضرورت ہمارا عقیدہ الحمدللہ تصدیق شدہ ہے، ہمارے اکابر تصدیق شدہ ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا کے سینے پہ تھے تو حضور ہمیں بتا دیا کرتے تھے کہ محفل میں فلاں بندہ منافق ہے۔ جب حضور نے پردہ فرما لیا، کافی سارے ایسے لوگ جو یہودی النسل تھے، کون تھے؟ یہودی النسل، مسلمانوں کی صف میں بظاہر کلمہ پڑھ کر آ گئے۔ پھر جب ہم نے اپنی محفل میں منافقوں کی پہچان کرنا ہوتی تھی، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم محفل میں ذکر علی چھیڑ دیا کرتے تھے اور لوگوں کے چہروں پہ نظر رکھتے تھے۔ چہروں کی بدلتی رنگت بتا دیتی تھی کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم علی کے بھی نوکر سلام اللہ علیہ، اور یا آپ کو ایک اور بات کہتا جاؤں، ہم علی کو علیہ السلام کہنا بھی ناجائز نہیں سمجھتے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم امام حسن والحسین کو علیہم السلام کہنا بھی ناجائز نہیں سمجھتے۔ علی ہو یا مولا علی کی اولاد ہو، ان پر درود و سلام پڑھنا ہم اپنے اوپر ایمان کی پہچان سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہم اس نماز کو مکمل ہی نہیں سمجھتے جس میں آل رسول پر درود نہ ہو، جس میں آل رسول پر درود نہ ہو۔ علیہ السلام کہنا ہم ناجائز سمجھتے، تو بھئی تم لکھتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ رضی اللہ کیوں کہتے ہو ان کو؟ میں نے کہا رضی اللہ اس لیے کہتے کہ خدا نے ان کو رضی اللہ کہا۔ علیہ السلام دعا ہے اور رضی اللہ سند ہے۔ ایک ہے دعا اور ایک ہے سند۔ آپ مجھے بتائیں کہ دعا تو ہم نماز میں بھی پڑھ چکے ہیں، صلاۃ و سلام ہم محمد علیہ السلام اور آل محمد پر نماز میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن جو رضی اللہ کی سند اللہ نے دی ہے، کیا ہم وہ نہ دنیا کو بتائیں کہ علی کی سند رضی اللہ ہے؟ اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ علیہ السلام بے شک سلام ہے، اور سلام محمد علیہ السلام و آل محمد پر یہ امت کے مومنین کی پہچان ہے، لیکن علیہ السلام بعض اوقات عام لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کوئی بندہ آ کر کہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب آپ کو سلام دے رہے تھے، تو میں نے قاری ریاست علی فروخی صاحب کو کیا کہنا ہے؟ علیکہ و علیہ السلام۔ کیا کہوں گا؟ علیکہ و علیہ السلام۔ تو یہاں تو امت کے ایک عام فرد جو غیر نبی ہے، غیر صحابی، اس کو بھی علیہ السلام کہا جا رہا ہے۔ یا آپ التحیات سنیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا۔ یہاں تو ہم اپنے آپ پر سلام بھیج رہے ہیں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں تو تم پر بھی سلام ہو رہے۔ تو علیہ السلام یہ بسا اوقات امت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو رضی اللہ کہہ سکتا ہوں، تو مجھے رضی اللہ کہہ سکتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سند ہے، اور یہ سند رب نے ابو بکر کی الف سے علی کی یا تک نبی کے یارانے اور گھرانے کے لیے رکھی ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم اسی لیے رضی اللہ کہتے ہیں۔ اور اس فقیر نے حدیث پڑھی، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی، بارہا سنی۔ الحسین منی
وَأَنَا مِنَ الحسین، حدیث کے دو حصے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے ولادت سے لے کے شہادت تک، حسین نبی سے، بات سمجھ لیں، ولادت سے لے کر شہادت تک حسین نبی سے، اور شہادت سے لے کے قیامت تک نبی کا دین حسین سے۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، ولادت سے لے کر شہادت تک جناب حسین نبی کے رستے پر کوئی ایک جگہ نہیں، بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے ہجرت تک حسین نبی کے رستے پہ ہے۔ ایک موقع ایسا نہیں جب حسین نے نبی کا راستہ چھوڑا۔ اور شہادت سے لے کر قیامت تک اب نبی کا دین یہ حسین کے ساتھ ساتھ، اور جو چیز حسین کے رستے سے ہٹ کر حسین سے منسوب ہے، نہ وہ حسین کی ہے نہ نبی کے دین کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم ہر اعتبار سے حسنی اور حسینی سادات کے غلام ہیں۔ غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ غلام ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا مولانا اعجاز الحق مدنی بڑے شعروں میں پڑھ جاتے ہیں، دو نبیاں دی تصویر دا نام حسین ہے۔ یہ صرف شاعر دا شعر نہیں، دو نبیاں دی تصویر دا نام حسین، یہ صرف شاعر دا شعر نہیں، جناب امام حسین دی شکل نبی دے نال مل دی ہے، اور نبی علیہ السلام دی شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال۔ دو نبیاں دی تصویر دا نام حسین ہے، یہ صرف شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ صرف شاعر کی گفتگو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، حضور نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ اب اندر کسی کو نہیں آنے دینا، اب اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر کون ہے؟ اندر حضور علیہ السلام ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ کچھ آوازیں آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کیا کون ہے؟ حضرت ام سلمہ نے بتایا حسین ہے، آنے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا آنے دو، آنے دو۔ امام حسین جب اندر آئے، ایک طرف نوریوں کا سردار ہے، ایک طرف نبیوں کا سردار، درمیان میں حسین ہے۔ نوریوں کے سردار کی نظر بھی حسین پر، نبیوں کے سردار کی نظر بھی حسین پر۔ دو نورانی نظریں جب حسین کے چہرے پہ پڑ رہی ہیں تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ شہادت بعد میں ہوئی، خبر 50 سال پہلے دے دی۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جی مورخین کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، جی پتہ نہیں کیسی لکھی گئی ہوگی، تاریخ لکھنے والوں نے اس میں 100 گڑبڑ کی ہوگی، لیکن کربلا کا جو واقعہ ہے یہ رب کا ماسٹر پلان تھا اور پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف جلد اول حاشیہ صفحہ 30 کا غالباً حاشیہ مجھے پوری طرح مستحضر نہیں ہے، وہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اٹھا لے، 60 ہجری سے پہلے مجھے اٹھا لے، میں وہ دور نہ دیکھوں جس کا مجھے بتایا گیا۔ اور 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ اس دنیا سے پردہ بھی فرما۔
60 ہجری میں آ کر پھر یزید کا وہ سیاہ دور شروع ہوا. ہم کسی طور پر بھی یزید کے وکیل نہیں ہیں، کسی طور پر بھی بالکل ایک رٹی بار بھی نہیں. کوئی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں یزید کی. اور جی صحابہ نے تو روکا تھا، حسین رک جاتے، اس میں کوئی شک نہیں، صحابہ نے روکا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے حسین میرا دل کرتا میں تیری سواری کے آگے لیٹ جاؤں، میں تجھے جانے نہ دوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے سواری کی لگام پکڑ کے شہر کے باہر تک گھسٹتے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے حسین نہ جائے. جی صحابہ نے تو روکا تھا، حسین کیوں گئے؟ صحابہ نے اس لیے نہیں روکا تھا کہ وہ یزید کو تسلیم کر رہے تھے، اس لیے نہیں روکا تھا، وہ فطرت سے واقف تھے، انہیں پتا تھا اسے نواز سے رسول کی قدر نہیں ہوتی. دنیاوی مثال کے طور پر کہتا ہوں، آپ بعض اوقات بچے کو کہتے ہیں جی ادھر سے نہ گزرو، کیوں؟ کتا کاٹ لے گا. اس گلی سے نہیں گزرنا، کتا کاٹ لے گا. اس کا کیا مطلب؟ کتے کی تعریف ہو رہی ہے، کیوں؟ بچے کی حفاظت ہو رہی. تسلیم نہیں کیا گیا، حسین کو روکا گیا. حسین کی محبت میں آ کر، نبی کی نسبت کو دیکھ کر، ان کی خلافت کو دیکھ کر، ابن زیاد جیسے لعنتی کو دیکھ کر، کربلا کا واقعہ نیری تاریخ نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ تاریخ ہے. جی رسول اللہ سے روایت ہے، یہاں تک کہ جگہ کون سی، کہاں گھوڑے بعد کہاں اونٹ باندھے جائیں گے، کہاں لشکر کے خیمے ہوں گے، یہاں تک کا تعین آپ کو روایات میں مل جائے گا، مستند روایات. ہاں یہ اور ڈھکوسلے جو بعد میں شامل کیے گئے ان کا ہم رد کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کربلا میں ظلم ہوا، کربلا میں زیادتی کی گئی، کربلا میں ان جو ہے بد باطنوں نے اپنی خباثت دکھائی، لیکن ہم کبھی یہ نہیں مانتے کہ سیدہ زینب پاک کے سر سے چادر اتری. یہ نہیں مانتے، ہم کبھی نہیں مانتے کہ سیدہ سکینہ پاک کے چہرے سے نقاب اترا. اور میں ذمہ دار سے اس لیے کہہ کے جانا چاہتا ہوں، جو خطیب، میں بڑا محتاط لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو خطیب منبر پہ یہ کہے کہ کربلا میں سیدہ زینب کے سر سے چادر اتر گئی تھی، سیدہ سکینہ پاک کے چہرے سے نقاب اتر گیا تھا، آج اسی خطیب کی بیٹی ٹک ٹاک پہ ننگے سر ناچتی ہے، میرے مرشدوں کی بیٹیاں نہیں ناچتی. کربلا کے اہل بیت کی گستاخی کی سزا نقد ہے، ادھار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سیدہ زینب کی چادر سلامت رہی، سیدہ سکینہ کا پردہ سلامت رہا. ہماری بیٹیوں کے سروں پہ چادر بھی ہے، پردہ بھی ہے. جنہوں نے تقریر کے ذریعے چادر اتارنی شروع کی، رب نے ان کی بیٹیوں کو فلم ستار بنا دیا. ہماری بیٹیوں کی چادریں بھی سلامت ہیں، ان کے پردے بھی سلامت ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم قطعاً اس بات کے دعوے دار نہیں ہیں، لیکن ہم سرے سے کربلا کا انکار بھی نہیں کرتے. یہ پہلے سے بتا دیا کہ یہاں تک کہ قاتل بھی حضور نے بتا دیا. حضور نے فرمایا، حلیہ بھی بتا دیا، فرمایا ایک کالا چٹا. اس حدیث میں لباس کا رنگ بدلا دیتا ہے، پہلے دو رنگ دو رنگ. پھر جب ہم نے حدیث بتائی کہ ابلق اور ترجمہ کیا کالا چٹا،
گل سمجھ آئی؟ بات صرف تاریخ میں نہیں، کربلا کا واقعہ پیغمبر کی زبانی بتا بھی دیا گیا، یہاں تک کہ قاتل کا حلیہ، قاتل کی رنگت، قاتل کا تعین بھی کر دیا گیا، مشہد کا تعین بھی کر دیا گیا، کہاں پہ حضرت امام حسین کے خیمے لگیں گے، کہاں پہ پانی بند ہوگا، یہ بھی متعین کر دیا گیا۔ ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء البدایہ، وہاں پہ لکھا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کربلا کی وقت اس جگہ سے گزرے تو رک گئے، پھر آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، انہوں نے جگہ کا تعین کیا، کہا یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں پر یہاں تک جائیں گے پانی بند کر لیا جائے گا۔ ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ سب کچھ متعین ہے۔ ہم کسی صورت بھی یزید کے وکیل ہمیں وکالت کے لیے حسین کافی ہے۔ ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں جناب امام حسین کے قدموں سے جڑی ہوئی ہیں، کسی اور کے ساتھ ہم نے اپنی کسی قسم کی نسبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ زندگی نے پھر کبھی موقع دیا پھر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، ان کا اپنا انداز ہے، میں پہلے